ایک عجیب عبرتناک واقعہ بھی کتابوں میں درج ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان کسی دوسرے بزرگ تک پہنچا تو انہوں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، عبد القادر جیلانی کا قدم دوسرے ولیوں کی گردن پر ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے عقیدت مندوں نے بارگاہ شیخ میں اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے بے نیازانہ فرمایا، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، خدا ان کا بھلا کرے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی اور لوگ اس واقعے کو بھول گئے، مگر کچھ دن بعد ہی وقت نے ایک ایسے انداز سے کروٹ لی کہ اہل دل لرز کر رہ گئے اور خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بزرگ جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمان کو جھٹلایا تھا، حافظ قرآن تھے اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں علوم ظاہری میں بھی مہارت تھی اور رسم دنیا کے مطابق دربار خلافت میں بھی رسائی رکھتے تھے۔ شاید یہی وہ اعزاز تھا جس نے انہیں مغرور بنا دیا تھا، اور پھر اسی غرور نے انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمان کی تکذیب پر اکسایا۔ ایک دن وہی بزرگ اپنے عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کے ساتھ کسی دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل عیسائی دوشیزہ پر پڑی جو اپنے جانوروں کو چرا رہی تھی۔ بزرگ کے قدم پتھر کے ہو کر رہ گئے اور وہ ایک نامحرم لڑکی کو حیرت و سکوت کے عالم میں دیکھنے لگے۔ عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کو بزرگ کی اس حالت پر تعجب بھی تھا اور خفت بھی۔ آخر جب بہت دیر گزر گئی تو ایک مرید نے بسد احترام آگے چلنے کے لیے عرض کیا۔ بزرگ نے جواب میں کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میری منزل آ گئی، میں یہیں قیام کروں گا۔ بزرگ کے تمام عقیدت مند مرید اور خدمتگار حیران و پریشان تھے۔ وہ اپنے مرشد کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر بزرگ نے انہیں دوبارہ غضبناک لہجے میں حکم دیا، تم لوگ واپس جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چاروں ناچار تمام عقیدت مند مرید اور خدمتگار واپس چلے گئے۔ دوسرے دن ایک مرید جو بہت زیادہ مقرب تھا، ڈرتے ڈرتے جنگل میں پہنچا۔ بزرگ کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو گئی تھی۔ وہ عیسائی دوشیزہ کے پیچھے پیچھے اس طرح پھر رہے تھے جیسے اس کے ادنا ملازم ہوں۔ مرید کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اشکبار آنکھوں سے شیخ کے حضور میں عرض کیا، شیخ، واپس تشریف لے چلیے، علم کے پیاسوں کی نظریں فرش راہ ہیں اور مجلس و واز آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کون علم کے پیاسے اور کیسی مجلس و واز؟ بزرگ نے مرید کے سوال کے جواب میں کہا، میں اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔ بزرگ نے عیسائی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کچھ دن بعد اسی مرید نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا۔ عیسائی دوشیزہ کا جنگل میں دور دور پتہ نہیں تھا اور وہ بزرگ اس کے جانوروں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ پیر و مرشد، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مرید نے بڑے کربناک لہجے میں عرض کیا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی ہر نسبت میرے لیے محترم ہے، بزرگ نے کہا اور عیسائی دوشیزہ کی بھیڑ بکریوں کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک دن اسی مرید نے دیکھا کہ بزرگ جنگل میں ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور جانوروں کے بچے ان کے سینے اور گردن پر چڑھے ہوئے تھے۔ مرید کو اچانک ان بزرگ کے وہ الفاظ یاد آئے جب انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پر عبد القادر جیلانی کا قدم ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم ہرگز نہیں۔ یہ خیال آتے ہی مرید شدت خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے گرد و پیش پر نظر ڈالی، عیسائی دوشیزہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مرید آگے بڑھا اور اس نے اپنے پیر و مرشد کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بزرگ جاگ اٹھے اور اپنے مرید سے ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگے، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ آخر تم کون ہو؟ شیخ، میں آپ کا ایک ادنا خدمتگار ہوں، مرید نے نہایت غمزدہ لہجے میں عرض کیا۔ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ بزرگ نے اس طرح کہا کہ ان کے چہرے پر دیرینہ شناسائی کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ کیا آپ کو قرآن پاک بھی یاد نہیں؟ مرید نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔ بزرگ کچھ دیر تک سوچتے رہے، جیسے وہ اپنے ذہن پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخر ان کے بجھے ہوئے چہرے پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور پھر وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگے، ہاں، مجھے قرآن حکیم کی ایک سورت یاد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جو شخص اپنے وقت کا بہترین حافظ قرآن تھا، آج اسے صرف 4 آیتیں یاد تھیں۔ فرنگی دوشیزہ کے عشق نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ مرید چپ چاپ واپس چلا گیا۔ پھر ہزاروں انسانوں نے دیکھا کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں سے لپٹا ہوا گریہ زاری کر رہا تھا۔ سیدی، انہیں معاف کر دیجئے۔ کسے معاف کر دوں؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے نہایت شفقت سے پوچھا۔ مرید اس واقعے کو دہرانے لگا جسے سیدنا عبد القادر جیلانی اور اکثر اہل مجلس فراموش کر چکے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی میں نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آواز بلند فرمایا، آپ ان کے حق میں دعا بھی فرمائیے کہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں۔ مرید زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ گمراہی کی آخری منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، بس ایک قدم ان کو ہلاکت و بربادی کے غار میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب سارے خزانے تیرے ہیں تو پھر تیرے سوا کوئی کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اے اپنی شان غفاری کے طفیل بخش دے جس نے مجھے جھٹلایا۔ جیسے ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بزرگ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی دیوار ہٹ گئی ہے اور وہ تلخ یادیں جو ایک پردہ بن کر سرک گیا ہے۔ انہوں نے فرنگی دوشیزہ پر لعنت بھیجی اور شہر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پھر اپنی خانقاہ جانے کے بجائے سیدھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی درسگاہ میں حاضر ہوئے اور غوث اعظم سے اپنی تکبرانہ روش کی معافی مانگتے ہوئے آواز بلند عرض کرنے لگے، سیدی، میری گردن پر بھی آپ ہی کا قدم مبارک ہے۔ اس واقعے سے ہر دور کے بزرگوں نے عبرت حاصل کی ہے۔ خود حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک موقع پر فرمایا ہے، میری تکذیب تمہارے لیے زہر قاتل ہے اور دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر شریعت نے میری زبان بند نہ کر دی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کھایا ہے اور کیا چھپا کر رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشے کی طرح ہو۔